السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ متاثرین سیلاب کی مدد میں سیاست نہیں کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کسی صوبے کو گندم امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایمرجنسی حالات میں $1 بھی فضول خرچ کرنے کے متحمل نہیں ہیں۔ کسی کو ناجائز منافع خوری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے NFRCC کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اگر بیج لینا نہیں چاہتے تو ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ دونوں صوبائی حکومتیں بیان بازی سے اجتناب کریں، گندم کی طلب پوری کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب کی صورتحال میں سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے۔ متاثرین کی بلا امتیاز مدد کر رہے ہیں۔ سیلاب زدگان میں اب تک 66 ارب روپے تقسیم ہو چکے ہیں۔ امداد چاروں صوبوں کے متاثرین میں تقسیم کی گئی۔ چین موسم سرما کے لیے معیاری خیمے بھیج رہا ہے اور امید ہے وہ بھی جلد تقسیم کر دیں گے۔ تمام ممالک سے جو کچھ آیا وہ NDMA کے ذریعے چاروں صوبوں میں تقسیم کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ 70 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تقسیم ہو رہے ہیں۔ صوبوں کے ساتھ مل کر منصوبہ تیار کیا اور 50-50 کی بنیاد پر بیج پر کام کیا جائے گا۔ سندھ نے کام کیا، بلوچستان نے بھی خود منصوبہ ترتیب دیا، لیکن گزارش کے باوجود پنجاب اور خیبر پختونخوا نے بیج لینے سے انکار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کا سانجھا ملک ہے اور وفاق ان اکائیوں سے بنتا ہے۔ سیلاب پر کوئی سیاست نہیں اور متاثرین کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں۔ فورم کے ذریعے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اسے قبول کریں اور یہ مت کہیں کہ وفاق کچھ نہیں کر رہا۔ یہ ہم سب کا سانجھا ملک ہے، مشترکہ ملک ہے، اور یہ وفاق ہے۔ وفاق ان اکائیوں سے بنتی ہے، تو اس میں وی آر ابو آر پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس اینڈ پرسنل پولیٹیکل لائکس اینڈ ڈس لائکس، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے۔ تو میری آج پھر گزارش ہے سب سے اس فورم کے ذریعے کہ مہربانی کر کے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، اور اگر اس کے باوجود بھی کسی وجہ سے آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پلیز ڈونٹ دین ٹرسٹ اٹ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو نااہل قرار دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا۔ فیصلے کی تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو نااہل قرار دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سنائے گئے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان رکن قومی اسمبلی نہیں رہے۔ عمران خان کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب درست نہیں تھا۔ عمران خان کرپٹ پریکٹس میں ملوث رہے ہیں۔ ان کی قومی اسمبلی کی نشست کو خالی قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف PTI نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں PTI رہنما اسد عمر نے کہا کہ ہم فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ PTI الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ یہ عمران خان پر نہیں، پاکستان کے آئین پر حملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے شرمناک فیصلہ دیا۔ جس طرح آج یہ فیصلہ ہوا ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آج پاکستان میں انقلاب کی ابتدا ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے کہا کہ یہ فیصلہ نواز شریف نے لکھا اور ان کے ذاتی ملازم نے دستخط کر کے سنایا۔ عوام اس فیصلے کو ہر لحاظ سے مسترد کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی نے جبری گمشدگیوں سے متعلق فوجداری قوانین ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے فوجداری قوانین ترمیمی بل 2022 ایوان میں پیش کیا، جبکہ حکومتی اتحادی جماعتوں JUI BNP مینگل اور MQM کے علاوہ جماعت اسلامی نے بل میں شکایت کنندہ پر 5 سال سزا کی شک پر اعتراض اٹھایا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی نے جبری گمشدگیوں سے متعلق فوجداری قوانین ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے فوجداری قوانین ترمیمی بل 2022 ایوان میں پیش کیا، جبکہ حکومتی اتحادی جماعتوں JUI BNP مینگل اور MQM کے علاوہ جماعت اسلامی نے بل میں شکایت کنندہ پر 5 سال سزا کی شک پر اعتراض اٹھایا۔ رکن اسمبلی اختر مینگل نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جبری گمشدگی پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ لاپتہ افراد کے معاملے پر خوف کی وجہ سے کوئی FIR کاٹنے کو تیار نہیں۔
शिकायत कुनंदा पर इल्ज़ाम साबित न होने पर 5 साल कैद नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि लापता अफराद की बरामदगी के बजाय लवाहकीन को उनकी लाशें दी जाती हैं। BNP मेंगल ने शिकायत कुनंदा के खिलाफ सज़ा तजवीज़ करने की शिक बिल से निकालने का मुतालबा किया। दरी असना रुकन कौमी असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों का बिल ठीक है मगर शिक 514 में तरमीम का दुरुस्त नहीं। हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि लापता अफराद को बाजियाब करवाए। रुकन असम्बली उसामा कादरी ने कहा कि लापता अफराद का मामला इंतहाई अहम मसला है। साल बाद साल से लोग लापता हैं, उनके गम में निढाल लोगों पर सजाएं तजवीज़ करना दुरुस्त नहीं। अलावा अजीज जमीयत उलमा इस्लाम पे और पीपल्स पार्टी ने भी जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक फौजदारी कवानीन में शिकायत कुनंदा पर सजा की तजवीज़ की मुखालफत की, जिस पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल से मोतरज़ा शिक निकाल दी। महंगाई 6 माह में आती है ना ही जाती है। इसहाक डार कहते हैं गुज़िश्ता अदवार में पनामा के ड्रामे ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। पाकिस्तान किसी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि महंगाई ना तो 6 माह में आती है और ना ही जाती है। मुल्क की तरक्की के लिए हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी पर मुत्तफ़िक होना होगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी पर मुत्तफ़िक होना होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को महंगाई समेत बहुत से मसाइल का सामना है। यहाँ रोज़ ड्रामे होते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अफरा तफरी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान किसी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि हमारी मईशत सही सिमत में जा रही है। पहले भी मईशत ठीक करके दिखाई है और अब भी करेंगे। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी और महंगाई में कमी लाना है। इस साल पाकिस्तान की 32 से 34 अरब डॉलर की बैरूनी ज़रूरियात हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। रियासत होगी तो सियासत भी होगी। अभी हमने बहुत काम करना है। पाकिस्तान पेरिस क्लब नहीं जाएगा। उनका कहना था कि 4 साल मुल्क की मौशी सूरत हाल मुख्तलिफ थी। 1 अरब डॉलर का बॉन्ड दिसंबर में शेड्यूल के मुताबिक मैच्योर होगा, जिनकी बर वक्त अदायगियाँ होंगी। 2013 में महंगाई की भरमार और ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम थे। 6 से 7 माह में पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने की बातें हो रही थी। उनका कहना था कि मौशी तरक्की में टेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा करती है। मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हमारा मुल्क है, सबको जिम्मेदारी निभाना होगी। आर्मी चीफ का 5 हफ्तों बाद रिटायर होने का ऐलान। सिपा सालार कहते हैं फौज अब सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 5 हफ्तों बाद रिटायर होने का ऐलान किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि एक्सटेंशन नहीं लूंगा, 5 हफ्ते बाद रिटायर हो जाऊंगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने बयान में कहा है कि फौज अब सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी। ख्याल रहे कि इससे कबल भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से वाज़ेह किया गया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।